قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پر محمد وآلہ. تو نماز کے بعد جو مجلس ہوگی اس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رئیس احمد صاحب جائچہ میں. فیضان محترم، آپ حضرات میز میں متوجہ رہیں. انشاءاللہ وقت معینہ میں آپ زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزو، پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی محکم کتاب میں یہ ارشاد فرمایا: الم یجد کا یتیمن فآوا. اے میرے پیغمبر، جب میں نے آپ کو یتیم پایا، فآوا، تو کیا پناہ نہیں دے دی؟ ووجدک ضالا فہدی، اور جب میں نے آپ کو غیر مشہور و معروف پایا تو کیا آپ کا چرچا اور آپ کی شہرت لوگوں تک منتقل نہیں کرا دی؟ ووجدک عائلا فاغنی. اے میرے پیغمبر، جب میں نے آپ کو غریب پایا، تنگدست پایا، مفلس پایا، بیمایا پایا تو کیا دولت دے کر آپ کو غنی نہیں کر دیا؟ اس میں پہلا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا. یہ میرے پیغمبر، جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دے دی؟ یہ لفظ پناہ آپ کو مولانا حافظ فرمان علی صاحب کے ترجمہ قرآن میں ملے گا. کہ آپ نے لکھا اس کا ترجمہ کہ اے میرے پیغمبر، جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دے دی؟ آپ کو مقبول حسین صاحب میں بھی پناہ ملے گا. آپ کو نشان حیدر جوادی تبصرہ کے بھی ترجمہ قرآن میں لفظ پناہ ملے گا. لیکن اگر آپ ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، یا اشرف علی تھانوی کو اٹھا کر دیکھیں، یا مولانا مودودی کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ، یا سر سید احمد خان کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو لفظ پناہ نہیں ملے گا، بلکہ ملے گا الم یجد کا یتیمن فآوا. اے میرے پیغمبر، جب میں نے آپ کو یتیم پایا فآوا تو کیا ٹھکانہ نہیں دے دیا؟ مجھے لگا لفظ پناہ سے بڑھیا ہے لفظ ٹھکانہ. لفظ پناہ سے بڑھیا ہے لفظ ٹھکانہ. پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے میرے حبیب، اگر میرا ابو طالب نہ ہوتا تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہ ہوتا. یہ جتنے بے ٹھکانے مسلمان، یہ 40 سال میں بالغ ہونے والے ہیں،
یہ تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں تو بت گرتے ہوئے نظر آئے. یہ صبح شام کی اولادیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابھی تو آگرے کی سالانہ مجلس میں آپ کے سامنے ایک میسج بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی نمازیں، روزہ، حج، زکات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ماں کا خیال، باپ کا لحاظ، سوسائٹی میں اچھی زندگی بسر کرنا، صدقہ، خیرات، یہ جتنی بڑی کائنات واجب و ناجائز و مستحب و مباح کے دائرے میں نظر آ رہی ہے، یہ زیر نگرانی ابو طالب آ رہی ہے. بھائی صلوات پڑھے محمد والے بات ہے. بھائی توجہ فرما دے، کیونکہ اس وقت تو لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے فضائل علی کا ہو یا ان کے باپ کا ابو طالب کا ہو، رگوں میں شجاعت پیدا کر دیتا ہے. ایک صلوات. عزیزان محترم، بہت اچھی توجہات مبذول ہو رہی ہے میری طرف. تو بالکل میں کنجوس نہیں ہوں، اور نہ کنجوس باپ کا بیٹا ہوں، اور نہ کنجوس امام کا ماننے والا ہوں. ارے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو بے قرار دریا ہے، موجیں لیتا ہوا، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر ہے، جو بھی آ جائے ساحل پر خلوص کا چلو لگا لے، معرفت کا پانی پی لے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں. بہرحال عزیزو، تو یہ جتنی بڑی کائنات نظر آ رہی ہے، اما ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں تو ابو طالب کی وجہ سے. اگر یہ آپ دیکھیے، مسلمان نمک کھا کر ناشکرا ہو سکتا ہے، مگر اولاد علی اور اولاد علی کے چاہنے والے ان سے بعید قیاس ہے باتیں. بہرحال دیکھیے کیا ہے صحابیت کی تعریف، کہ صحابی اسے کہتے ہیں. مولانا بخاری کی کتاب میں، صحیح بخاری میں، کیا کہ جو رسول کو ایک دفعہ دیکھ لے وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. نہیں لگے ہماری بات پہنچ رہی ہے، صحابی ہے. یہی بات مسلم بھی کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ رسول کو دیکھ لے وہ صحابی ہے. اچھا، اس میں اتنا بڑا مجمع ہے، میرے خیال سے 6-7 ہزار کا مجمع یہاں پر موجود ہے، تو کیا 6-7 ہزار مولانا لوگوں سے ہاتھ ملا پاتے ہیں؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں، مجھ سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کیا ہاتھ ملا پاتے ہیں؟ نہیں ملا پاتے. سستانی صاحب دیکھ لیجیے، کیا آپ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں عراق پر، کیا ان سے ملاقات ہو پاتی ہے؟ ہو بھی گئی تو ممکن نہیں ہے کہ مصافحہ ہو جائے. بات پہنچنی چاہیے. عزیزو، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہن. کیوں؟ کیا بھائی ہماری تہذیب ہے اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کرو. تو سنو، اچھے لوگوں سے ہم استعمال کریں گے، مگر یہ دعا فضا میں منڈلاتی رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو یہی دعا لعنت ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہرحال پورا عالم اسلام، یہ مسلمان حضرات جتنے ہیں، کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کو ایک دفعہ دیکھا
ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جا رہا ہے نا، جنہوں نے دل میں یہ خواہش کی کہ نبی سے مصافحہ کر لیں اور مصافحہ کر نہ سکے، جوتیاں برابر کر لیں اور حسرتیں لے کر تاریکی قبر میں چلے گئے، ان کی مراد پوری نہ ہوئی، ان کے لیے کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس کے لیے کیا کہیے گا جس نے 40 برس تک رسالت کے دہن میں لقمے پھونک پھونک کے رکھے ہو۔ بھائی دیکھیے، سننا ہے تو سننے جیسا موڈ بنائیے، کیا لقمے پھونک پھونک کے رکھے ہوں۔ اور عزیزو، آپ حضرات ذاکرین کو بعد میں سمجھتے ہیں جب پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں مجلس چلی نہیں، پڑھ نہیں پائے، یہی تو کہتے ہیں۔ ذاکر اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ ممبر ہی سے سمجھتا ہے کہ یہ ہماری سطح کا ہے بھی کہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب میں وہ ادبی جملہ دوں گا کیونکہ میں کھل کر نہیں پڑھتا، میں ادبی جملہ دوں گا، اب سمجھنا آپ کا کاروبار ہے کیا؟ جس نے 40 برس تک دہن رسالت میں لقمے پھونک پھونک کے رکھے ہیں، ان کے لیے کیا کہتے ہو؟ عیاذ باللہ خاکم بدان کافر کہتے ہو؟ پورا بھلا کہتے ہو؟ نہیں، ان کو حق ہے، بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، ان کو حق ہے یہ ابو طالب کو برا کہیں۔ اگر یہ ابو طالب کو برا نہیں کہیں گے تو لغت میں لفظ نمک حرام بے معنی ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ابو طالب ہیں یہ جس کے لیے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن جیسی زبردست کتاب میں تحریر فرمایا کہ جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا اسی روز جبریل نازل ہوئے مکہ میں اور کہا یا رسول اللہ اب آپ ہجرت کر جائیے، وہ قلعہ گر گیا ہے جس میں آپ کو پناہ ملی تھی۔ اب آپ خود سوچئے، ایک شخصیت بنی ہے یا پناہ گاہ رسالت ختم ہو گئی ہے؟ یہ ہے جناب ابو طالب، اما ان کے بیٹے کو علی کہتے ہیں، ان کے بیٹے کو علی کہتے ہیں۔ اور بھائی ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، خدا پڑھواتا ہے کیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کہو؟ بولیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دیکھیے میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا؟ صحیح پڑھا نا؟ چچا میں تو فضیلت والدین نکال رہا تھا، آپ میری غلطی نکال رہے تھے۔ عجیب و غریب، بھائی پبلک کو موقع ملنا چاہیے کہ مولوی کی غلطی نکلے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر کوئی کہے کہ عظمت والدین کسے کہتے ہیں تو جا کے بتا دیجئے گا اس بے حیاؤں کو کہ عظمت والدین کسے کہتے ہیں۔ آواز دی پروردگار نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس لفظ رب سے اس نے اپنا تعارف کرایا ہے اسی لفظ رب سے اس نے والدین کو یاد کیا ہے۔ معمولی بات ہے، یہ ہے پروردگار اور یہ ہے والدین۔ عزیزوں، آگرہ کی مجلس میں شرکت کرنے والوں، مومنین اور مومنات، ہماری باتیں سنو۔ یہ کجبج بیان، یہ ناکندہ ذاکر، یہ کجبج بیان آپ سے دست رب جوڑ کے کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو یہ محتاج نہیں ہے آپ کے، تو جو ہے اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا،
بہت سی ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں نا کہ اس دفعہ ہم مجلس نہیں کر پائے تو اس وجہ سے یہ گھٹنا گھٹت ہو گئی ہے نا. ارے یار امام حسین کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو, امام حسین کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ تمہاری فکر سے بالا ہے علی کا بیٹا. تو اگر آپ یہاں نہیں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر ماں باپ کے پڑھنے والی بستر کی چادر کی شکن درست نہیں کیا تو فرق پڑتا ہے. اور یاد رکھیے پروردگار کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے, یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. ابھی مولوی ہاؤس میں کچھ مولوی پڑھ کر جا چکے, کچھ ہیں موجود ہے نا, کلمہ بیان بھی پڑھ کر چلا جائے گا اپنے وطن. یہ جتنے ہیں اس میں انکلوڈنگ مائی سیلف, میں بھی ہوں اس میں. عزیزو میں یہ برداشت نہیں کرتا, میں آپ سے نہیں کہتا, آپ مومن ہیں, آپ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, میں اپنے کو کہتا ہوں میں برداشت نہیں کرتا کہ میرے تذکرے میں کسی اور کا تذکرہ ہو. بھائی کاش کہ ہماری بات پہنچ جائے. میں پہلی دفعہ آپ کے درمیان یہاں پہ آگرہ میں آیا ہوں. میں نے بڑا نام سنا تھا اپنے والد کے زمانے سے کہ یہاں پر بڑے بڑے سننے والے پہنچتے ہیں اور ذاکرین کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, بڑا سنبھل کے پڑھنا پڑتا ہے. تو سنیے عزیزان گرامی, ایک ٹیکنیکل گفتگو کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا ہم نہیں برداشت کریں گے کہ میری گفتگو میں کسی اور کی گفتگو ہو؟ پروردگار بس کر دیتا, آیت کا بولا بنا دیتا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بات تمام تھی, لیکن نہیں, اس نے بغیر دھوپ گھوٹے, بغیر کوما اور بغیر فل اسٹاپ کے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگار اپنے تذکرے میں والدین کا تذکرہ کر رہا ہے. کہا جو والدین کا نہیں ہو سکتا وہ میرا نہیں ہو سکتا. ایک تلوار پڑے محمد والے محمد. عزیزان محترم اب سنیں, پروردگار میں والدین ساری چیزیں چھوڑ کے میں ایک ہی چیز پڑھ کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ کیا وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا, قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. معاف کیجیے گا, یہ لفظ رب جو ہے یہ پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے. رب پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے, رب پالنے والے کو کہتے ہیں. کاش کہ میں اپنی بات پہنچا دوں. رب پالنے والے کو کہتے ہیں. میں دنیا میں نہیں آیا, میرے والد دنیا سے چلے گئے. میں دنیا میں آیا, میری ماں چلی گئی, خدا ان کو سلامت رکھے, ہے نا. میں دنیا میں نہیں آیا, میرے والد چلے گئے. میں دنیا میں آیا, میری والدہ چلی گئی. تو جو ہمیں پالے گا وہی تو یہ دعا اپنے الہی بینک میں لکھوائے گا. جو ہمیں پالے گا وہی اپنے الہی بینک میں اکاؤنٹ میں یہ دعا لکھوائے گا. اب سنیں عزیزان گرامی, جب میں محراب عبادت پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پالنے والے ہمارے ان دونوں پالنے والوں پر ایسی ہی محبت, شفقت, الفت, تلطف, مہربانی, اب ساری پیار, سارا پیار انہیں دینا جیسے کہ انہوں نے میرے بچپن میں, چھٹپن میں, صغر سنی میں ہمارے اوپر نچھاور کیے ہیں. عزیزوں تو جب میں دعا کرتا ہوں تو کیا پروردگار نہیں قبول کرتا؟ قبول کرتا ہے نا. عزیزان گرامی, تو جب میں کہتا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو ہماری زبان نجس, لہجہ نجس, پروردگار قبول کر لیتا ہے. مگر یہی دعا جب سرتاج انبیاء, محبوب کبریاء, طٰہٰ لقب, مزمل لقب, تنافت اللہ فکان قاب قوسین ورنا کی بلند ترین عمارتوں کو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے روندنے والا,
سرداج انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ اتنی مدھم تلوار کا تو وہاں پڑھیں گے نہیں. یا اللہ. دیکھیے شرمانے والی پارٹی ادھر ادھر بیٹھی ہے. ہارے لگے تو ہم مرد بیٹھے ہیں. اور یاد رکھیے یہ بنی امیہ اور بنی عباس اسی بات پر کرتے تھے مومنین سے کہ یہ زور سے صلوات کیوں پڑھتے آئے. بہرحال تو جب حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اے آقرا کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے میری خواتین ماں بہنوں، آپ مجھے جواب دیجئے نبی کو پالا کس نے؟ نبی کو پالا کس نے؟ کوئی ایک ہی نام لے لیجئے. ہمارے اعظم گڑھ سے دیوبند بہت دور ہے، آپ کے یہاں سے نزدیک ہے. ارے کوئی بتا دے دیوبند والا، بریلی والا، بریلی کا سرما بھی تو یہی ملتا ہے. کوئی ان سے جا کے پوچھے کہ نبی کو پالا کس نے؟ عزیزوں بصیرت کا چراغ لے کر بستی بستی ٹہلیے گا پھر بھی کوئی نام نہ ملے گا. پر دو ہی نام ہے، عورتوں میں فاطمہ بنت اسد ہے، مردوں میں ابو طالب ہے. کیا کہنا اس شیر اور والے کا. اور ابھی کو اتنی اچھی توجہات مقبول ہو رہی ہے تو میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں. تو باپ کا آئینہ ہوتا ہے بیٹا، ہے نا. باپ لوگ جب چپت لگاتے ہیں اپنے بیٹے کو، اے قابل بیٹھ، اے چل مجلس، تو ان کا دوست منہ لگا کہی دیتا ہے میاں تمہارا ہی جیسا تو ہے، جیسے تم تھے ویسے ہی تو ہے. یہ کیا ہے؟ باپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے. مسئلہ جیسی آپ نے پرورش کی ہے، جیسا سانچہ ہوگا ویسے ہی تو مال نکلے گا. ابھی تو مولوی کا بیٹا مولوی بنتا ہے، ڈاکٹر کا بیٹا، مثلا ایک بات کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر بنتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بنتا ہے، نیتا کا بیٹا نیتا بنتا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. ارے کیا کہیے گا اس آغوش مرحمت ابو طالب کا کہ پال دے تو کوئی رسالت کے منصب پر پہنچ جائے، کوئی امامت کے منصب پر پہنچ جائے. یہ ٹکے ٹکے کے لوگ، یہ صبح شام کی اولادیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کبھی پوچھا تمہارے ابا نے کلمہ پڑھا؟ پوچھا میں نے پوچھا کبھی؟ ہمیں چھوڑو کلمہ، ہم نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے ابا کس لکڑی میں پھونکے گئے، پیپل کی لکڑی میں یا پپیتے کی. میں نے پوچھا دادا ہمارا فکر آپ کو، دادا ہمارا مروڑ آپ کو، یہ بھی کمال تدین ابو طالب ہے کہ آپ کو فکر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کاش کے اردو سے واقفیت ہمارا مجمع رکھتا زیادہ تو اس بات کا لطف لیتا. بہرحال
مگر ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد، سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کی ایک کتاب ہے امہات الامہ، 1936 میں لکھی گئی، اور 1936 میں ان جاہلوں نے اس کتاب کو جلا دیا۔ یہ کتاب کہیں ملے گی نہیں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب کہیں ملے گی نہیں۔ اب تو پھر آپ کہیں گے تو مولانا جب کہیں ملے گی نہیں تو اسی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ کتاب ملے گی ریختہ سائٹ پر۔ ریختہ سائٹ جانتے ہیں نا؟ گوگل علامہ پہ جائیے، اس میں لکھیے ریختہ اور پھر لکھیے امہات الامہ ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد، فوراً وہ کتاب سامنے آپ کے آ جائے گی۔ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، اسی میں پڑھ لیجیے اور دل کی تسلی کر لیجیے۔ ابھی تو اس کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد ایک بڑا نام ہے عزیزان محترم اہل سنت والجماعت کی دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کیا کہنا ابو طالب کا، سنو ابھی تو، کیا کہنا جناب ابو طالب کا کہ جن کے ذہن اقدس تک دور جاہلیت میں بھی شراب کی چھینٹ نہیں گئی۔ دور جاہلیت میں بھی شراب کی چھینٹ نہیں گئی۔ کیا کہنا جناب ابو طالب کا کہ انہوں نے کبھی بتوں کا چڑھاوا نہیں کھایا، کبھی لاتو مناتو عزا کے سامنے دنڈوت نہیں فرمائی۔ کہتے 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 ہاں اب دعا لکھتے ہیں، وہ دعا میں ان کے ساتھ کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگ جائے تو آپ بھی کر لو۔ اچھی چیز کسی باپ کی میراث نہیں ہوتی، اگر اچھی چیز لگے تو آپ لے لیجیے۔ عزیزان محترم، ٹویٹر فیس بک سے بری چیز لے سکتے ہیں تو اس سے بھی لے ہی لیجیے۔ کیا ہے وہ اچھی چیز؟ وہ کہتے ہیں اے میرا پروردگار، امہات الامہ کتاب کا نام میں بار بار لے رہا ہوں تاکہ کوئی تم میں کنفیوژن نہ رہ جائے۔ کیا اے میرا پروردگار، کیا کہنا جناب ابو طالب اور عبد المطلب کا کہ جن کے دور جاہلیت میں بھی جن کے ذہن اقدس تک شراب کی چھینٹ نہیں گئی، اور ایسے تھے اے میرے پروردگار، ویسا مسلمان نہ بنانا جیسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ جب تک بیدار نہیں ہوں گے میں دوسرا فقرہ نہیں پڑھوں گا۔ کیا اے پروردگار، ویسا مسلمان نہ بنانا جیسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، ویسا کافر بنا دے جیسے ابو طالب تھے۔ جو سب سے بڑی فضیلت ہے اس کو تو آپ نے بہت دھیرے سے پڑھ دیا۔ تو عزیزان محترم میں یہ کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، اب ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ویسا مسلمان نہ بنانا گندے بنگے لنگڑے لفنگے لچے، ویسا مسلمان نہ بنانا، ویسا کافر بنا دے جیسے ابو طالب تھے۔ کیا کہنا عزیزو، یہ کفر کی ڈول ایمان کے کنویں سے پانی لے رہی ہے۔ ایک سلوات پڑے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، ابھی وقت بہت ہے، مجھے پڑھنے دیجیے عزیزان گرامی۔ وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا کیا کہنا، ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام ہی نہیں، ابو طالب نہ ہوتے تو رسول خدیجہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب مجلس شروع ہوئی ہے عزیزان محترم، اب مجلس شروع ہوئی ہے، رسول خدیجہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ خدیجہ کے دروازے پر ایک دن جب 25 برس کے رسول ہو گئے تو جناب ابو طالب نے اپنے ہمراہ لیا رسول اکرم کو، اور جناب خدیجہ کے دروازے پر آئے اور آواز دی، خدیجہ
ہاں سردار فتح، دیکھیے خاندان ایک تھا، 4 پشت اوپر جائیے گا تو رسول اللہ کا اور جناب خدیجہ کا خاندان ایک ہے، تو بزرگ تو جناب ابو طالب ہی ہے۔ تو کہا ہاں سردار فتح کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ارے سردار میرے دروازے پہ آ گیا، خود مختار ہیں، ملکۃ العرب ہیں، خدیجہ اپنے کردار سے بتا رہی ہے، دولت بڑا نہیں بناتی، کردار بڑا بناتا۔ ایک تلوار بڑے محمد والے محمد جو ہے امیران محترم بیگمہ رسول خدا کو لے کر جب گئے خدیجہ کے دروازے پر، خدیجہ سے کہا اے خدیجہ، جو تمہارا مال تجارت لوگ لے کے جاتے ہیں اب میرا بیٹا لے کے جائے گا۔ لفظ بیٹا ہے، پڑھ لیجیے گا تاریخ، ہمارے والد کی کتاب ہے ملکۃ العرب، اس میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کل سے میرا بیٹا لے کے جائے گا۔ جناب خدیجہ نے کہا ارے آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، ہو گئی بات۔ اب جو لفظ ارشاد فرمائی ہے فیصلہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا خدیجہ میرا بھتیجا جب قافلہ لے کر جائے گا تو محکوم بن کر نہیں جائے گا، حاکم بن کر جائے گا۔ یعنی ابو طالب کی یہ فکر گوارا نہیں کر سکتی کہ چھوٹے قافلے میں بھی نبی محکوم بن جائے۔ حاکم ہے یہ، اللہ کی طرف سے حاکم بن جائے گا۔ بہرحال وہ واقعہ میں نہیں پڑھتا، وقت طول ہو جائے گا، انشاءاللہ گفتگو کرنے کا بعد ہی ہو گیا۔ اب رسول اللہ پہلے سفر سے جو شام کا سفر تھا بہت فائدہ ہوا تھا اس میں، کبھی موقع ملے گا تو پڑھ دوں گا، ابھی نہیں۔ اب رسول جب آ رہے تھے تو علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 6 میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی، پر خدیجہ کہتی ہے ایک شخص آ رہا تھا، میں نے دیکھا آنے کی شان یہ تھی کہ سر پر بادل کے ٹکڑے سایہ کیے تھے اور دائیں بائیں فرشتے پہرے دار بنے ہوئے تھے۔ منظر اتنا دیدنی تھا کہ میں تا دیر دیکھتی رہی۔ جب قریب آئے تو کہا یہ تو نبی ہے۔ نبی میں کہہ رہا ہوں تاریخ میں نام ہے، پر جلدی جلدی سیڑھیوں کے سہارے جناب خدیجہ بالا خانے سے زمین پر آئی، رسول اللہ تب تک پہنچ گئے۔ کہا میرا غلام میسرہ کہاں ہے؟ کہا وہ آ رہا ہے۔ کہا میرا قافلہ؟ کہا وہ بھی آ رہا ہے۔ کہا میں نے آپ کو حاکم بنایا تھا، آپ حاکم ہیں، لہذا آپ جائیے ان کو لے گئے۔ پھر نوکری کر رہے تھے، کیا کرتے پھر گئے، ادھر نبی گئے ادھر خدیجہ بالا خانے پر۔ دوسرے دن جب رسول اللہ نہا دھو کے پہنچے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر جناب خدیجہ نے معافی مانگی، آواز دی معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو زحمت اس لیے دی تھی، وہ منظر اپنی آنکھوں سے دوبارہ پھر دیکھنا چاہتی تھی کہ سر پر لکہائے ابر سایہ کیے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں فرشتے پہلے نار بنے ہوئے ہیں۔ نبی نے کہا چھوڑیے کوئی بات نہیں ہے، میری محنت مزدوری کا کیا ہوتا ہے؟ خدیجہ نے فوراً اٹھایا، یہ آپ کا محنتانہ ہے اور یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ کہا کیوں تحفہ دے رہی ہیں؟ کہا اس لیے تحفہ دے رہی ہوں کہ اتنا فائدہ آج تک خدیجہ کو کسی قافلے میں نہیں ہوا تھا جتنا فائدہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ دیکھیے میں مجلس اس وقت پڑھ رہا ہوں اس موضوع پر جب بے حیائی کا زمانہ آ گیا۔ اب ماں باپ کے طے کیے ہوئے رشتے طے نہیں ہوتے۔ لو میرج، یہ جانے کہاں سے یہ ساری خرافات آ گئی۔ ابھی تو محبت بری نہیں ہے، محبت کرنا برا نہیں ہے، مگر باعتبار نظر کا بھرم رہ جائے۔ جتنے شریف ہیں یہ لڑکے اور یہ ہماری بہنیں، ہم خوب جانتے ہیں۔ خدیجہ نے ریکارڈ توڑا، بحار الانوار کی جلد نمبر 6 سے پڑھ رہا ہوں استاد محترم، بیگمہ جناب خدیجہ نے جب مال دے دیا نبی کریم کو، آواز دی آپ نے شادی کی؟ آپ نے شادی کی؟ نبی نے کہا کہ شادی تو نہیں کی، کہاں کروں؟
عبداللہ کا یتیمی کی کڑی دھوپ، چچا کے زیر نگرانی زندگی کے لیل و نہار گزار رہا ہوں. جب کچھ کماؤ معلوم تو کروں گا انشاءاللہ. خدیجہ نے کہا نہیں، میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، خوب سیرت ہے، خوبصورت ہے، ایسی ہے ویسی ہے، سب کچھ قصیدے پڑھ دیے خدیجہ نے. اب سنیے، اس کے پاس دولت بھی کم نہیں ہے، ٹینشن نہ لیجیے گا. تو کہتے ہیں رسول اللہ تو پھر وہ کون ہے؟ بھائی اتنا تو پوچھنا ہی پڑے گا نا، بھائی وہ کون ہے؟ خدیجہ نے سر کو جھکا کے فرمایا یہ کنیز حاضر ہے. لکھنے کے ذمہ دار علامہ مجلسی ہیں، یہ کنیز حاضر ہے. رسول اللہ کا جملہ سن لے، زمین آسمان کا وزن ایک پلڑے پر رکھ دیجیے، رسول اللہ کا جملہ ایک پلڑے پر رکھ دیجیے. آواز بھی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. انتے ملکہ تم تو شہزادی ہو. ہائے ہائے میرے آگرے والوں، انتے ملکہ تم تو شہزادی ہو. عزیزان محترم، جس کو رسول شہزادی کہتے عالم اسلام کو اس کی شہزادیت نظر نہ آئے جو ٹکڑوں پہ پلی ہو. وہ اسلام کی شہزادی بن جائے. خدیجہ ملکۃ العرب، ایک شاعر کا شعر ہے، مجھے شعر یاد نہیں ہوتا، مفہوم خالی دے رہا ہوں. کہا جب نام خدیجہ لبوں پہ آتا ہے محسوس ہوتا ہے ہر جیب میں پیسہ ہے. خدیجہ ہے عزیزو جس نے اسلام کو پال دیا، مسلمان کھا کے موٹے ہو گئے. یہ خدیجہ ہے عزیزو. تو خدیجہ نے کہا کس بنیاد پر آپ نے مجھے شہزادی کہا ہے؟ دولت کی بنیاد پر. دولت آپ کی ہے، لے جائیے، میں آپ سے کوئی حساب نہیں دوں گی. اور اپنے غلام میسرہ کو اور اپنے کزن چچاداد بھائی کو جن کا نام ورقہ بن نوفل ہے، ان سے کہا جا کر زمزم کنویں پر اعلان کر دینا میری جتنی بھی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ بصرہ میں، بصرہ میں، طائف میں، مدینہ میں، حبشہ میں، جہاں جہاں ہے وہ آج سے میری نہیں ہے، نبی کی ہے. نبی آپ اس کو خرچ کریے، میں آپ سے کوئی حساب لینے والی نہیں ہوں. دیکھیے یہ آج کی آنے والیاں ہیں، معاف کریں گی ہمارے دائیں بائیں والے، یہ آج کی آنے والیاں ہیں. اما میں آپ لوگوں کو کیوں کہوں برا؟ آپ یہ لوگ تو محترم ہیں، میں اپنی ہی بیوی کو برا بھلا کہتا ہوں. جب میں قبا اتار کر پھوٹی پہ ٹانگتا ہوں، جب کرتا ٹانگ دیا تو بڑے نوٹ تو رہ جاتے ہیں، چھوٹے پھٹ کر گائے، سمجھ رہے؟ اور جب اپنا ہی پیسہ اپنی ذات پر خرچ کر دیا، بھائی کماتا میں ہوں تو خرچ کر دیا، تو تیرے ڈیڈی سے مطلب کہتی ہے کہاں خرچ کر لیا؟ آپ کو پتا نہیں ابھی شادی کا گھر ہے، اب ہم ہی کو پاٹ پڑھا رہی ہیں. عزیزان محترم، خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اسے خرچ کیجئے راہ خدا میں، ہم آپ سے کوئی حساب لینے والے نہیں ہیں. عزیزو اگر خدیجہ نبی کی صرف بیوی ہی ہوتی تب بھی اتنا چھوٹا ان کا دل نہ ہوتا، مگر خدیجہ نبی کی صرف بیوی ہی نہیں تھی، وہ نسل عصمت کی ماں تھی. اتنا چھوٹا دل ان کا ہو ہی نہیں سکتا. اسے خرچ کیجیے آپ راہ خدا میں، کوئی حساب لینے والی نہیں ہوں. وقت بہت زیادہ ہو گیا. اب عزیزو رشتہ طے ہوا. دیکھیے جو لوگ خود ہی سے رشتہ لگا لیتے ہیں تو پھر توڑنے کے لیے ماں باپ کو لے جاتے ہیں. اسی لیے پہلے ہی ماں باپ کو انوالو کر لو.
جب گھر کا بزرگ شامل ہوتا ہے تب رشتہ استوار ہوتا ہے۔ خدیجہ نے صرف پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن ورقہ بن نوفل کو بھیجا جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، اور ادھر سے ابو طالب نے صفیہ کو بھیجا کہ جائیے رشتہ طے کیجیے۔ جب رشتہ طے ہو گیا اب علی کو دولہا بنا۔ خالی آپ ہی تو دولہا بنائیں گے؟ اب دولہا بنا تو دولہا کون بنا؟ دولہا وہ بنا جو معراج کی رات کا دولہا تھا۔ دولہا بنایا کس نے؟ یہ کوئی کار میں رونے والے نے نہیں بنایا تھا، یہ میدان کے بھگوڑوں نے نہیں بنایا تھا، ہاں حیدر کرار کے والد بزرگوار جناب ابو طالب نے دولہا بنایا۔ معلوم ہے بھیا آپ کے یہاں جب دولہا کوئی بنتا ہے تو آپ علی گڑھ سے شیروانی سلوا لیتے ہیں۔ اب تو سلوانے کا جھنجٹ ہی ختم ہو گیا، اب تو ریڈی میڈ بھی مل جاتی ہے، اب چہرہ بھی ختم ہو گیا، اب تو ٹوپی مل جاتی ہے۔ ہاں پہلے ہی دن ٹوپی پہن لیتا بیٹا، ٹوپی پہن لیا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا لکھنؤ سے یا علی گڑھ سے کوئی بنوا لیا ہوگا دولہا کا لباس وباس، شیروانی وغیرہ کبا وبا کچھ بنوا لیا ہوگا، لیکن اب میں پڑھ رہا ہوں علامہ مجلسی کی کتاب سے، ہمارے والد محترم سرکار رئیس الواحدین مولانا کرار حسین صاحب ملکۃ العرب نے یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب دولہا بنایا دولہا شبستانی کو جناب ابو طالب نے، تو سر پر عمامہ موسیٰ کا رکھا۔ غور سے سننا ابھی تو مجھے غصہ بہت تیز آتا ہے، کیا سر پہ رکھا عمامہ موسیٰ کا، قبا ابراہیم کی، پیرہن اسماعیل کا، پیرہن اسماعیل کا، رضا شعیب کی، نالین شریفین عبد المطلب کی، عصا سلیمان کا، لچکا داؤد کا، تمام پرانی چیزیں لوگ دولہا دیکھ رہے تھے، میں تاریخ کی سطریں قرید رہا تھا۔ ابو طالب یہ سڑے مال ملے کہاں؟ ابو طالب یہ پوسیدہ مال ملے کہاں؟ ابو طالب کا لباس انبیاء کا پہنانا بتاتا ہے ابو طالب وارث انبیاء کے وارث میراث ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال۔ یہ ہے جناب سرکار جناب ابو طالب۔ اچھا ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے وقت میں ہو، دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ اب بارات چلی تو فرعونوں والی بارات نہ تھی، ہاں یہ رسول اکرم کی بارات تھی۔ کیسے ہم لوگوں کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے کلاس فیلو ہیں، وہ کلاس میٹ ہیں، وہ روم میٹ ہیں، اور فلانے ٹھکانے، وہ کنٹاپ پڑھیں گے نا، کھوپڑی سرے محشر بھیک مانگے گی۔ ہاں یاد رکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، جتنے دقیانوس ہیں، تو کھلانے کا اتنا شوق ہے دوستوں کو تو اپنے دسترخوان کو کھلاؤ۔ اپنے دسترخوان کو کھلاؤ۔ لڑکی والا بیچارہ خودے مرا جا رہا ہے، تم بھی جا رہے ہو 100 دورے مارتے۔ عزیزان گرامی، یہ منحوس رسم ختم کریے، بس اپنے کچھ لوگوں کو جو بالکل سگے ہوں ان کو لے کے جائیے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ پنڈال سجائیے اور فلانے ٹھکانے کیجیے، نکاح تک کیجیے۔
عزیزو جنریٹر والا سجاوٹ والا یہ اسٹارٹر جیسا بھی معاملہ چل گیا ہے فرعون کی نسل ہے، یہ سب چلا ہے نا عزیزو، یہ سب کر لیجئے، فنکشن میں سب کیجئے، مگر مولوی کو نہ بلائیے۔ بھئی کہاں بیٹھے ہیں ہوگی شادی، چاہے اڈانی جیسا بھی اس پٹ اس پٹ سے امیر ہو گیا ہو، وہ بھی کہے گا نہیں نہیں شادی تو میاں کچھ نہیں ہوئی، ہاں ہمارے پیٹ کا جہنم ضرور بھر گیا، کہیں گے نا۔ شادی کب ہوگی؟ جب کہے گا انکر تو، اور ادھر سے کہے گا قبل تو، تبھی تو ہوگی شادی۔ اور یہ سب نہ ہو ناٹک، نہ جنریشن، نہ فنکشن، نہ ہوٹل، نہ فلانے، نہ ٹھکانے، بس مولوی ہو اور دولہا ہو اور کچھ لوگ ہوں، مولوی نکاح کسے گا پڑھتے، ہوگی شادی۔ تو عزیزو کاہے کو جھمیلا پالے ہوئے ہیں؟ اسلام آسان بنا رہا ہے، تم مشکل بنا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن کیا کیجیے گا، ساری چیزیں دکھاوے میں مرے جا رہے ہیں، سب دکھاوے میں مرے جا رہے ہیں۔ بہرحال وقت نہیں ہے میں ان سب چیزوں پہ پڑھوں، آگے بڑھنے دیجیے۔ اب بارات چلی تو بارات چندے کے باراتی نہ تھے، چندے والے نہ تھے، صرف نوجوانان بنی ہاشم۔ دیکھیے ہر خاندان میں 2-3 بےہودے ضرور ہوتے ہیں، کچھ بھی کر لیجئے ضرور ہوں گے، چاہے میں ہوں چاہے آپ، بتائیں مت ہم سے، کوئی بات نہیں ہے، مگر بےہودے ضرور ہوتے ہیں ہر خاندان میں۔ جب رسول خدا کے خاندان میں تبعیت کا مصداق پیدا ہو گیا، کیا کرتے اس کو بھی لے کے آئے، چل تو بھی چل، بھائی ابھی تو اعلان رسالت کیا نہیں تھا نبی نے، تو بھی چل، اس کو بھی لے کے چلے۔ اب منظر دیکھیے گا کیسے لے کے گئے بارات، آگے آگے نوجوانوں نے بنی ہاشم تلوار علم کیے ہوئے، شانے سے شانہ لگائے ہوئے، میر حمزہ اور جعفر طیار، بیچ میں نوشاہ شبستانی رسول خدا، ان کی پشت پر جتنے بزرگ تھے، جس میں سردار فتح، کلید بردار خانہ کعبہ ابو طالب۔ اب یہ بارات چشم فلک نے بھی نہیں دیکھی، ایسی بارات لے کے گئے ہیں جناب ابو طالب۔ اب جب پہنچے تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہی کرسی والے ہیں، خدیجہ نے زمین پر نشست نہیں بیٹھائی تھی، کرسیوں پر باراتی کرسی بیٹھیں گے، نہیں تو بےعزتی ہو جائے گی۔ تب کرسی پہ بہترین کرسی لگائی اور کرسی بٹھا دیا سب کو، بیٹھو کرسی پر۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے اور وہاں پر بھی یہی تھا کہ دولہا کی کرسی الگ ہوتی ہے۔ دیکھیے ہاں ہوں کرتے رہیے تو پتہ چلے، کیا دولہا کی کرسی الگ ہوتی ہے؟ دولہا کی کرسی پر دولہا ہی بیٹھے گا، دولہے کا باپ نہیں بیٹھ سکتا۔ غلط کہہ رہا ہوں ٹوک دیجیے چچا، دولہا کی کرسی پر دولہا ہی بیٹھے گا۔ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ دولہا کی کرسی الگ تھی، یعنی رسول اللہ کی دولہا تھے نا الگ تھی، اور تمام لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے خاندان میں 1-2 چوکٹ ہوتے ہیں نا، بتائے نا، یہ صاحب تبت یدا یہ بھی تو تھے۔ ایک دفعہ ابو لہب نے چاہا کہ کرسی پر اچک کر بیٹھ جائے، عزیزوں اچک تو گیا، کرسی ملی نہیں، کرسی نہیں ملی۔ پیچھے سے حمزہ نے پٹکا پکڑا، اب پکڑ کر پٹکا، اب پٹک کر گھٹنا اس کے سینے پر، جو تاریخ میں وہی بتا رہا ہوں، پٹک کر گھٹنا اس کے سینے پر اور مکہ بنا کر جو اس کے تھوتھن پہ مارا، تو عزیزوں ناک سے خون نکل گیا۔ تو ایک مارا زیادہ نہیں،
بے ادب کو ادب بتانے کے لیے ایک بہت ہے. تو ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کچھ گڑبڑ ہو جاتا تو ہم برا نہیں مانتے. یہ سیرت و سنت چلی آ رہی ہے. جب رسول اللہ کی شادی میں ہو سکتا ہے کانڈ, تو یہ اگر ہمارے یہاں ہو گیا تو کون سی بات ہے. بہرحال اب اے حمزہ تم مجھے بات حیات مرسل اعظم بہت یاد آئے, جب تمہاری غیرت کسی دولہا کی کرسی پر کسی نااہل کو بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتی. کاش تم اس وقت ہوتے جب مسند رسالت پر ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا نہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھے ہیں کہ جب غلط جگہ پہ کوئی براجمان ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. آپ سمجھانا پڑے گا مجھے, ورنہ آپ پہلے بول دیتے تو ہم پڑھتے ہی نہیں. لیکن آپ نہیں اتنا ہماری توقعات کو کر کے بولے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, وہ حلول دہنا ایک دفعہ اپنے پہلوئی ہارون رشید کے تخت پر بیٹھ گئے تھے. ہاں, بیٹھے خود سے تھے, اترے خود سے نہیں تھے. بہت پیٹے اور اتنا پیٹے کہ چیخ کے رونے لگے. جب رونے لگے تو دیکھا کہ ہارون آ رہا ہے. ہارون رشید کو دیکھا, بیٹوا ہنسنے لگے. تو ہارون چونکہ پہلوئی تھا, کہنے لگا آ کے بولو پیٹے ہو, رو رہے ہو, سمجھ میں بات آ رہی ہے, یہ ہنس کیوں رہے ہو. کا سرکار آپ کو سرکار آپ کے اوپر ہنس رہا ہوں. کہا میرے اوپر کیوں. کہا میں تھوڑی دیر بیٹھا اتنا پیٹا, آپ علی اور اولاد علی کی جگہ کب سے بیٹھ رہے ہیں, کتنا پیٹیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب چیزیں اب جلدی سنیے, بہت بالکل نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. کیا کہ اب نکاح ہوا, نکاح پڑھنے کا وقت نہیں ہے, لیکن اس میں ایک فقرہ ہے وہ پڑھ لیتا ہوں. نکاح ہوا تو دوہرے مولوی تھے. میں مولوی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابو طالب تھے ایک طرف سے, اور ایک طرف سے ورقہ بن نوفل جو جناب خدیجہ کے بھائی تھے, چچیرے وہ تھے. دیکھیے جب ایک ہیرا مولوی پڑھے گا تو اولاد ایک ہیری نکلے گی. بہرحال جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. خطبہ نکاح میں میں ایک ہی چیز پڑھوں گا, ایک اتنی بڑی سی ہے, لیکن وہ آپ کو معراج میں پہنچا لے جائے گی. وہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. نہ بات نہیں بہت رہی ہے. الحمدللہ ہے رب العالمین. اللہ مجھے نہیں معلوم یہ کہنے عقد سے ابو طالب کے نکلے ہوئے فقرے نگاہ قدرت میں کتنا چچے, کتنا اچھے لگے کہ آغاز قرآن اب الحمدللہ رب العالمین سے ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بہرحال اب پھر کبھی حیات رہی, وہ ساری چیزیں یاد رہی تو میں نکاحوں کا پڑھوں گا. لیکن اب چھوڑیے مجھے, اب بارات رخصت ہو گئی. خدیجہ اپنے میکے میں ہیں, رخصتی نہیں ہوئی, خالی بارات واپس ہو گئی.
اب بارات واپس ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولیے، ابھی تو ناشتہ کر کے بیٹھے ہو، کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ. لفظ ولیمہ نام دیجیے، کیونکہ ولیمہ کسی سقیفہ کی جھوپڑ پٹی نے نہیں کیا تھا، غدیر کے مولا کے باپ نے کیا تھا. یہ جناب ابو طالب کا بچھایا ہوا ہے دسترخوان ولیمہ. نئی صدیقی محسن انسانیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچھائے ہوئے دسترخوان ولیمہ سے پہلے عرب میں دستور ولیمہ تھا ہی نہیں. اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں دعوت ولیمہ کا دسترخوان بچھانے والوں، ایمان ابو طالب کا انکار نمک حرام بنا دے گا. یہ کسی اور کے باپ کا بچھایا ہوا نہیں ہے، یہ جناب ابو طالب کا بچھایا ہوا ہے جو مولا کائنات کے والد ہیں. عزیزان گرامی، اب ولیمہ کیا ابو طالب نے. جانتے ہیں ابو طالب نے 2 ولیمے کیے ہیں اپنی پوری حیات میں. ایک علی کی ولادت میں، غور سے سنیے گا، مجلس آخری منزلوں میں ہے. ایک ابو طالب نے کیا کب؟ علی کی ولادت میں، اور ایک نبی کی شادی میں. عزیزو جب علی کی ولادت میں ولیمہ کیا تو اعلان کر دیا، آگ سلگا دی، کہے بھوکو، اے ننگو، آؤ آؤ کھاؤ، کھاؤ، داڑھی کو پلاؤ، آستین کو چکھاؤ، کھاؤ، ہماری میں کوئی کمی نہیں، کھلاؤ. حالانکہ بہت بڑے امیر آدمی کا نام نہیں ہے ابو طالب. عزیزوں، کھلانے کے لیے پیسہ نہیں، دل چاہیے، دل ہونا چاہیے، دل. بہرحال جناب ابو طالب نے 3 روز تک ولیمہ کیا جناب ولادت مولا کائنات پر. کھاؤ. لیکن جب آئے سب نا، اب وہاں کا کیس ہو گیا. آئے تو کہا ابو طالب کہاں دسترخوان بچھا ہوا ہے؟ ابو طالب نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، کبھی دوں گا آئے گا. کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا علی پیدا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، جاؤ پہلے 7 دفعہ اس خانہ کعبہ کا طواف کر کے آؤ. عزیزوں، بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی، آپ سمجھتے رہ جائیے گا. 7 دفعہ طواف کر کے بتایا کہ جو میں کر دیتا ہوں وہ شریعت ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کھاؤ، اور خوب کھایا لوگوں نے، لیکن ابھی کھلایا نہیں ابو طالب. ابھی تو ایک ہی شرط ہوئی نا. ابو طالب ہم طواف کر کے آ گئے. کہا طواف کر کے آ گئے، جاؤ میرا بیٹا جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، گہوارے میں ابھی جھول رہا ہے، جا کر اسے سلام کر کے آؤ. ابھی تو روٹی میں بڑا زور ہے، جاؤ اسے سلام کر کے آؤ. ابھی کون جانتا ہے یہ عالم اسلام کی آبرو ہے، یہ تفسیر قرآن کرنے والا ہے، یہ مولود کعبہ ہے، یہ آبرو اسلام ہے، یہ مبلغ دین اسلام ہے. کچھ پتا ہے؟ ابھی تو اتنے بڑے سے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑھی. السلام علیکم. روٹی میں بڑا زور ہے. حدیثوں 2 سلام مجھے تاریخ میں ملے، یا تو بچپنے میں سلام ابو طالب نے علی کو کروایا، یا جوانی میں غدیر میں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. 2 سلام مجھے تاریخ میں ملے. بہرحال جناب ابو طالب نے ولیمہ کیا. یہ تو 3 روز معاملہ ختم. لیکن اب خدیجہ بھی میکے میں ہیں، سسرال نہیں آئی. میکے سے سلام بھجوایا اور کہا سردار مکہ، کلید پردار خانہ کعبہ،
آپ کی بہو نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنی شادی کی خوشی میں ولیمہ کروں۔ کاش ہماری یہ ماں بہنیں اس بات کو سن لیتی، خود کر سکتی تھیں، ملکۃ العرب تھیں، آپ ہی کے 9واں سادات کی اعلی اللہ مقامہ جناب فیروز حیدر صاحب قبلہ خدا ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے فرمایا تھا اپنی کبھی تقریر میں کہ عرب کا پورا شیئر بازار خدیجہ کی ایک لبکشائی کا اسیر تھا۔ خدیجہ ہے وہ خود کر سکتی تھی بغیر اجازت، کوئی سگے سسر تھوڑی تھے ابو طالب، لیکن نہیں، اب اجازت لے کے بتایا کہ اے میری کنیزو جو ہمارے بعد پیدا ہوگی وہ سن لینا، اگر سسرال میں عزت چاہتی ہو تو سسرال کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ ہے جناب خدیجہ، خود کر سکتی تھی، مگر ہمارے یہاں غریب خاندان کی بھی اٹھا کے لائیے گا تو نہ کہ یہاں تک رہے گی، ہم اپنے ڈیڈی کے یہاں کچھ نہیں کرتے تھے۔ ہم اپنے ڈیڈی کے یہاں تو یہاں کیا منہ جانے آئی ہو؟ ڈیڈی ہے کچھ نہیں کرتے تھے۔ عزیزو جملہ نوٹ کر لینا، پوری مجلس بھلا دینا، یہ فکرہ نہ بھلانا، اگر کام کرنا گھر کا کہیں سے بھی عیب ہوتا، دنیا کی عورتیں کرتی نہ کرتی، فاطمہ نہ کرتی۔ حقیقت کی اولادوں ٹکڑوں پہ پلنے والے تیرے پاس، اور کہتی ہوگی مطلب ہم ڈیڈی کیا کچھ نہیں کرتے؟ جناب خدیجہ، جناب فاطمہ زہرا اتنا چکی چلاتی تھی کہ ہاتھوں میں آولے آ جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیز کو بس ایک فقرہ پڑھ لے دیجیے پھر مسائل پہ آتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب خدیجہ نے ولیمہ کیا تو اتنی دیر سے آپ کہہ رہے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اب میں آپ پڑھیں گے میں کروں گا واہ واہ۔ اب آپ بتائیے کہ جناب آپ اپنی لڑکی یا لڑکے کی شادی میں ولیمہ کئی دن کرتے ہیں؟ ایک دن جناب بولا ایک ٹائم ممبر پہ مولوی کو کھستا، دیکھ رہے ہیں ایک ٹائم کرتے ہیں اور اس میں ہائے توبہ، بجٹ فیل ہوتا تھا جناب، بجٹ فیل ہو جاتا ہے جناب۔ دیکھیں لکھنے کے ذمہ دار علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 6 میں ہے، اور اگر علامہ مجلسی کی بحار الانوار نہ ملے تو میرے والد محترم کی کتاب ہے، عباس کی ایجنسی میں بھی ملتی ہے، دلی میں بھی ملتی ہے، ملکۃ العرب اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، اور انہوں نے دوسرے مورخین سے بھی لکھا ہے، لیکن میں علامہ مجلسی کو بہت معتبر مانتا ہوں اس لیے پڑھے دے رہا ہوں۔ علامہ مجلسی لکھنے کے ذمہ دار ہیں، پڑھنے کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب خدیجہ نے اپنی شادی کی خوشی میں جو ولیمہ کا دسترخوان بچھایا 6 مہینے تک، امت کلیجہ پھٹ کر باہر آ جائے گا، 6 مہینہ تک۔ اور 6 مہینے خالی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کنجوسوں کی اولادیں ایسی کرتی ہے نا، پلیٹ ہے، اب تو وہ دستور ختم ہو گیا، لیکن ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا، آپ لوگ کی تو ہماری اتنے ایسی ہے، پلیٹ ڈالی، پلیٹ میں پان الگ، دلی الگ، سرتی الگ، چونا الگ، اور سگریٹ پیکٹ سے نکال کر، ہے نا۔ اما احتیاط اتنی ایسی ہے کہ ماچس توڑ کے رکھی جاتی ہے، کوئی صاحب بھول کے رکھ نہ لے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب بہت میں کیا کہوں کہ ماچس کا جو کالا والا ہوتا ہے جس میں کھسا جاتا ہے وہ رکھتے ہیں تیلیاں کہ یہیں رگڑو اور یہیں سلگاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی،
ये चिन्नी चोरी वाला काम नहीं था। यह हमारे जनाब खदीजा के यहाँ खाना खाओ और पूरे गुलाम 1000 से ज्यादा गुलाम थे जनाब उनके, 1000 से ज्यादा कनीज़ें थी जनाब खदीजा की। औरतों में अलग पहरा था और मर्दों में अलग ड्यूटी थी। कहा कि खबरदार देखना कोई ऐसा ना हो खाकर आस्तीन कोसते हुए निकल ले। नहीं, उधर गल्ला है, उधर कपड़े हैं, उधर तमाम पैसे हैं, उधर सारी जिंदगी की आसाइश की चीजें हैं। इनसे कहना कि खुद नहीं, इनका ऊंट जितना पार कर सके पार करे और चला जाए। और ऐसा नहीं कि ये तुम एक दफा खा चुके दोबारा क्यों आ गए, ऐसा कुछ नहीं था। अभी तो 6 महीने तक, जब बहुत से ऐसे शरीफ भी होते हम जैसे आप जैसे जो खाना खा लिया और बस काफी, अब क्या रुपया पैसा ले हम आपके यहाँ के, मैंने खाना खा लिया काफी मुबारकबाद कह के चले गए। तो एक लंबी फहरिस्त पहुंचाई जनाब खदीजा की बारगाह में गुलामों ने। कहा ये लोग गए हैं और इन लोगों ने ना पैसे लिए, ना कपड़े लत्ते लिए, ना ये जेवर वगैरह लिए, ऐसे ही चले गए। तो जनाब खदीजा ने कहा इतनी ही मालियत का माल ऊंट पर वार करो और इनके दरवाजे पर जाकर सलाम करना और कहना खदीजा ने सलाम कहा है और कहा है अपनी शादी में तोहफा दे रही हूँ। देखा शराफत को कैसे देर किया, तोहफा कोई वापस नहीं करता। अज़ीज़ान गिरामी, ये खदीजा है। अब सुनिए, महमूदुल औकात जो मसीही मौलिक है, ये अपनी किताब में तहरीर फरमाता है, लेबनान का रहने वाला है। वो कहता है जनाबे खदीजा के दस्तरखाने वलीमा के बाद अरब में कोई गरीब न रह गया। अरब में कोई गरीब न रह गया। ये इलेक्शन के टाइम पे सफेद कफन पहनकर हमारी गलियों में नाचने वाले आगे कहते हैं हम गरीबी का खात्मा करते हैं। सच बोलता है वो इंसान। गरीबी नहीं खत्म हो सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, नोट कर लीजिए, अरशे मिंबर से कह रहा हूँ, गरीबी नहीं खत्म हो सकती। गरीबी खत्म करने का नारा बकना ही तो है, बक दो। गरीबी तब खत्म होगी जब अपना घर लुटाया जाए। गरीबी तब खत्म होगी जब अपना घर लुटाया जाए। गरीबी सिर्फ कायनात में 2 दफा खत्म हुई है, या फातिमा की माँ खदीजा ने गरीबी खत्म की है, या फातिमा के शौहर अली ने गरीबी खत्म की है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बात दिखाने के खुद मुख्तार मलिकतुल अरब की बेटी जनाबे खदीजा की यादगार फातिमा ज़हरा, अय्याम फातिमिया करीब आ गए हैं। इनकी एकलौती बेटी जो मलिकतुल अरब की बेटी रही हो, वो मस्त में पानी भर भर के ला रही है, घर में झाड़ू कर रही है और चक्कियां चलाते चलाते हाथ में आदले पड़ जाते। अजीजों, ये इतनी बड़ी मुसीबत थी कि अली की निगाह में रही। मेरे वालिद मोहतरम ने कभी पढ़ा था आगरही में, मैं उनकी रूह की शादमानी के लिए बात पढ़ देता हूँ कि मेरे वालिद से पढ़ा जनाबे ज़हरा 18 बरस की थी। 9 बरस में शादी हुई और 9 ही बरस रही हैं मौला अली के पास। 18 बरस कुल 18 बरस की हमारे घर की लड़कियों की शादी नहीं होती। नबी की एकलौती बेटी मरकत की तरफ जा रही है, बात समझ में आ रही है। और मेरे वालिद ने कहा कि कमर झुक गई थी। कहा कमरे से आंगन में, अगर छोटा सा घर था, जो देखे हैं उस जमाने के हैं वो जानते होंगे, छोटा सा घर था जनाबे मौलाए कायनात का। मगर इस छोटे से घर में भी अगर फातिमा को कहीं जाना होता था आंगन से कमरा या कमरे से आंगन, तो बगैर आसा के सहारे नहीं चल सकती थी। अल्लाह अल्लाह। और गजब और हैरानी की बात तो ये है कि जिस बर्तन में
آپ آٹا خمیر کرتی تھی، جب جھک کر چاہتی تھی آٹے کو اٹھائے، یہ برتن کو اٹھائے تو یہ پیشانی برتن سے مل جایا کرتی تھی۔ اے فلک تو ٹکا کیوں رہا، اے زمین تیرا سینہ شق کیوں نہ ہو گیا؟ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ اے رونے والوں، جس دن فاطمہ زہرا کا وصال ہوا ہے، اس دن مولا کائنات جب باہر سے گھر میں آئے تو فضہ یا برابائت اسما بنت امیس پوچھا بنت رسول نظر نہیں آ رہی ہیں؟ تو بتایا اسی حجرے میں گئی ہیں۔ جب دروازہ کھول کر شاہ خیبر اندر آئے تو دیکھا سر سے پاؤں تک یادگار رسالت محو استراحت ہے۔ آہستہ سے علی نے دروازہ بند کر دیا اور سرہانے آ کر فاطمہ زہرا کے بیٹھ گئے اور گوشے چادر رخ پر تنویر سے پلٹ دیا۔ دیکھا آنکھیں بند ہے، فاطمہ سو رہی ہے۔ بیگمہ آواز دی، 3 آوازیں مولا نے دی۔ آواز دی بنت رسول، فاطمہ زہرا نے جواب نہیں دیا۔ آواز دی فاطمہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری آواز راوی کہتا ہے کہ علی رو کر دے رہے ہیں۔ گلو پیر آواز میں علی نے آواز دی زہرا، جیسے ہی میرے مولا نے کہا زہرا، بیگمہ فاطمہ زہرا نے علی کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اے علی بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، خدا حافظ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ کیا مسائل ہو رہے ہیں، خدا آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رونے والوں، بیگمہ علی کہتے ہیں بی بی یہ آپ نے جو کہا خدا حافظ، یہ کاہے لیے کیا؟ علی خدا حافظ، اب یہ نبی کی یادگار نبی کی خدمت میں جا رہی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ دنیا سے جا رہی ہے؟ آواز دی علی، تم نے 2 آوازیں دی تھی نا، فاطمہ کہہ کر بنت رسول کہہ کر، کہا بلایا تو تھا مگر آپ بولی نہیں تھی۔ کس لیے نہیں بولی؟ عالم رویا میں میرا باپ خواب میں کلیجے پہ لگائے تھا، کہہ رہا تھا اے فاطمہ میں نے تیرا مرثیہ سنا، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار، صبت علیہ میں سنال علیہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ رونے والوں، تو فاطمہ زہرا نے کہا علی تو میں نے اس سے یہ مطلب نکالا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ بیگمہ فاطمہ زہرا سے علی نے کہا بی بی آپ جب سے آپ آئی ہیں، جب آپ آئی تھی ایسی نہ تھی، کمر خمیدہ نہ تھی، جا کر پاپا کی بارگاہ میں کچھ شکایت نہیں دیے گا، میرے گھر میں بڑی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑی ہے، آپ پاپا سے کچھ کہیے گا نہیں۔ بیگمہ فاطمہ زہرا رونے لگی، علی کا ہاتھ چوم کر کہتی ہے علی ایسی بات نہیں ہے، ارے جب سے میں آئی ہوں اتنا سکون ملا ہے، آپ کا حق کے خدمت ادا نہیں کر سکی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ فاطمہ زہرا نے وصیتیں کی، وصیت کے سارے پہلوؤں کو چھوڑ کر میں ایک بات وصیت کی پڑھتا ہوں۔ آواز دی علی دیکھو مجھے غسل دینا مگر رات میں، مجھے غنود دینا مگر رات میں، مگر کفن پہنانا تو رات میں، صلی علیہ نماز پڑھنا تو رات میں، اور دیکھو علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے نا ان کو میرے جنازے میں آنے مت دینا۔ بی بی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے ستایا ہے وہ ان کو آپ برداشت نہیں کریں گی، لیکن یہ غسل رات میں دینا، کفن رات میں دینا، نماز رات میں پڑھنا، دفن کرنا رات میں،
یہ میں سمجھ نہیں سکا، اور خصوصاً غسل کرنا رات میں یہ کیا بات ہے؟ وہاں تو کوئی مرد پہنچ بھی نہیں سکتا۔ آواز بھی مجھے معلوم ہے، غسل میرا شوہر علی دے گا، غسل میرا شوہر علی دے گا۔ میں نہیں چاہتی دن کے اجالے میں میرے بدن پر پڑے ہوئے نیل کے نشان دیکھ لے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور اے علی دیکھو، جب مجھے پیوندے لحد کر لینا، یہ جب میں نے رات میں پڑھا نا، میں خود بہت رویا۔ اے رونے والوں، عجب درد تھا فاطمہ زہرا کا۔ آواز دی علی، جب مجھے سپرد لحد کر لینا، مجھے قبر کے حوالے کر لینا اور گھر آ جانا، تو گھر آ جانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا۔ کبھی کبھی میری قبر پہ آ جانا۔ اے علی جب آنا تو خاموش نہ بیٹھنا، قرآن پڑھتے رہنا۔ بی بی آپ کو لحد مل جائے، علی قرآن پڑھے، ہائے میرا حسین کربلا میں پامال چھدالا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ بارے یہاں جو آج آ کے رو رہی ہیں، ان کو میدان محشر میں ہنسنے کی توفیق عنایت فرما۔ رونے والوں، ایک دفعہ حسنین علیہ السلام گھر میں آئے، خبر ملی ہماری اماں مر گئی۔ بس دوڑ کر مسجد میں آئے، دیکھا بابا جو ہے محراب عبادت میں ہے، بچوں نے وہی ننھے ننھے امامے اتار دیے اور ایک ساتھ رو کے کہا، یا بتا ماتت امنا، اے بابا ہماری اماں مر گئے۔ علی جیسا خیبر شکار، ارے اٹھتا ہے غش کھا کے گر جاتا ہے۔ اے علی، فاطمہ کی شہادت سنی ہے، زینب کی بے پردگی نہیں۔ ذرا کوفہ و بازار میں آنا، ذرا شام کے بازار و دربار میں آنا۔ ارے اس علی سے پوچھئے جو ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کبھی اماں بیلدا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ رونے والوں، مجلس آخری منزل میں مشکل سے 4 منٹ کی زحمت ہے۔ میں ایک دفعہ علی غسل دینے بیٹھے، غسل دے رہے ہیں، دروازے پر کچھ چاہنے والے مخلص، جس میں سلمان ٹہلنے لگے۔ جب سلمان ٹہلنے لگے تو کسی نے پوچھا، سلمان تم اتنے بے قراری سے ٹہل کیوں رہے ہو؟ تو رک کر ٹھہر کر جواب دیا، کہا آج میرا مولا چیخ کر رویا ہے، آج میرا مولا سیہا کر کے رویا ہے، لگتا ہے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹ گئی۔ علی باہر نکلے، سلمان نے دامن پکڑا، اے مولا آپ جیسا ثابت اور چیخ کے روتا ہے کا سلمان۔ ارے نہ پوچھو، غسل دیتے دیتے میری انگلیوں نے محسوس کیا پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے۔ اے سلمان، فاطمہ کے مر جانے کا افسوس نہیں ہے، یادگار رسالت مر گئی۔ ارے سلمان، اس نے شوہر سے بھی نہ بتایا کہ پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک دفعہ علی نے جنازہ تیار کیا، غسل دے کر کفن پہنا دیا۔ ایک دفعہ دبدبائی ہوئی آنکھوں سے علی اٹھے، آواز دی، آؤ بچوں آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ آؤ میں کلثوم و زینب، فضہ تو بھی آج اپنی شہزادی کا آخری دیدار کر لے۔ اے حسن و حسین، آؤ تم بھی اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، سامنے کھڑے لوگ ہیں، میں آپ سے صحیح کہتا ہوں،
اتنی عمر ہو گئی ہے میری، میں نے آج تک یہی دیکھا ہے، روتے بیٹے بھی ہیں، روتی بیٹیاں بھی ہیں، مگر جس درد سے بیٹیاں روتی ہے، جس درد سے بیٹیاں روتی ہے، بیٹے ایسے نہیں روتے۔ ارے سننے والوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں جب منظر آتا ہے، تابوت نکالا جاتا ہے، بچیاں تابوت کا پایا پکڑ لیتی ہے، ارے ہماری اماں کو نہ لے جاؤ، اے رونے والوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ رونے والوں، رو تو رہی تھی زینب و ام کلثوم بھی، رو تو رہے تھے مولا حسن بھی، مگر جس درد سے حسین رو رہے جس درد سے حسین رو رہے تھے، نہ زینب ام کلثوم نہ مولا حسن رو رہے تھے، بیٹھو جانتے کیسے رو رہے تھے؟ آئے آ کر سرہانے نہیں گئے، پائیتی آئے، آ کر کفن کے اوپر سے تلوار لے کر اپنے رخسار پر رگڑ رہے ہیں۔ رونے والوں ذاکر نہیں رلاتا، ایک دفعہ تلوار ایسے کر کے کہتے، اے اماں جب مر جانے کے بعد محبت ختم ہو گئی؟ اے اماں کیا آج حسین کے آنسو خشک نہ کرو گی اماں؟ اے اماں آپ کا حسین رو رہا ہے، برداشت کر رہی ہو؟ اے اماں جب تک نہ بلاؤ گی حسین خود سے نہ آئے گا۔ کہتے کہتے حسین سرہانے آئے، چھپ کر اپنا چہرہ ماں کے چہرے سے ملا دیا، آواز دی اماں، اے اماں، بیک دفعہ بندے کفن ٹوٹ گئے، آ میرے حسین میرے کلیجے سے لگ جا۔ ارے اکبر کو رام لگ گیا، علی حسین کو جدا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اے رونے والوں، حسین کو سمجھا کے جدا کیا ہوگا، تماچے نہ مارے ہوں گے۔ ارے کربلا، سکینہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق من ناجاك وبحق من ناداك في البر والبحر صل على محمد وآله تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برضا الله وطعنهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنین اور مومنات ان کے لیے بھی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، بالخصوص شہید کی روح کو اصال کرنا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔